السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قصہ سنانا جا رہی ہوں اور میرے دادا جی کے ساتھ ہوا۔ دسمبر کی کڑی ٹھنڈ کا سمے تھا، گھنا کہرا چھایا تھا۔ دادا جی کے شہر میں کلکٹر تھے۔ اس دن سارے لوگ جلدی کاریالیہ کا سارا کام ختم کر کے گھر کی طرف نکل رہے تھے۔ دادا جی اس سمے کے بڑے ادھیکاریوں میں سے ایک تھے۔ روز کی طرح ہی اس دن کام ختم ہونے کے بعد گھر کے لیے اپنی گاڑی سے روانہ ہونے لگے۔ راستے میں انہیں ہاٹ کے کچھ سامان بھی لینا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے گھر کی کچھ ضرورت کے لیے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے جانے پر انہیں کچھ مچھلی بازار دکھا اور وہ مچھلی خریدنے کے لیے رک گئے۔ تازہ مچھلی لینے اور دیکھنے میں ٹائم زیادہ ہی گزر گیا۔ ان کی جب اپنی گھڑی پر نظر گئی تو انہیں آبھاس ہوا کہ آج تو گھر جانے میں کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ سب لے کر گھر پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ پھر یہی سب سوچ کر انہوں نے سوچا کیوں نہ جنگل کے راستے سے نکل جائے تو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے دیکھا، اپنا راستہ بدلا اور جنگل کی طرف اپنی گاڑی کو گھما لیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گاڑی کافی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اچانک تیز رفتار کے ساتھ گاڑی کو روکنا پڑ گیا۔ ان کی گاڑی کے آگے ایک عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا اس ویرانے میں یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ انہیں لگا کہ کوئی مزدور کی پتنی ہوگی جو ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ آئی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہاں جنگل میں تم کیا کر رہی ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دے کر زور زور سے رونے لگی۔ سارے جنگل میں اس کی ہو سی آواز گونج رہی تھی۔ پھر دادا جی نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ تب دادا جی نے کہا کہ آج چلو میرے گھر میں رہنا، صبح اپنے گھر چلی جانا۔ یہ جنگل بہت سارے جنگلی جانوروں سے بھرا ہے، رات بھر یہاں مت رکو۔ چلو آج میرے گھر میں سب کے لیے کھانا بنا دینا اور کل صبح اپنے گھر چلی جانا۔ اس نے یہ سنا تو جھٹ سے تیار ہو گئی اور گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سر پر بڑا سا گھونگھٹ ڈالنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گھر کے دروازے پر تھی۔ گھر کے لوگ کب سے ان کے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی ماں نے پوچھا آج تو بہت دیر ہو گئی اور سارے لوگ بھی آ چکے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں اپنی ماں کو بتائی اور کہا کہ آج کھانا اس سے بنوا لو، کل صبح یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ اتنی رات کو بیچاری جنگل میں کہاں بھٹکتی، اس لیے میں لے آیا۔ پر ماں کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کہیں چور تو نہیں، یہ رات کو سونے کے بعد یا کھانا بناتے سمے کہیں گھر کے سامان ہی چرا کر نہ لے جائے۔ پر بیٹے کی بات کو کیسے منع کرتی۔ انہوں نے اس عورت کو کہا دیکھو آج تو میں رکھ رہی ہوں، لیکن کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا اور جاؤ رسوئی میں یہ سامان اٹھا کر لے جاؤ اور کھانا بنا دو۔ اس نے پھر سے جواب نہیں دیا، بس ہوں کی آواز سے باہر آئی اور سارا سامان لے کر ماں کے پیچھے چل دی۔ رسوئی میں سارا سامان رکھوا کر ماں نے اسے کھانا جلدی بنانے کی سخت ہدایت دی اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن ان کا من کچھ پریشان تھا۔ پھر 5 منٹ میں رسوئی میں اسے دیکھنے گئی، وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ مچھلیوں کا تھیلا نکال رہی تھی۔ انہوں نے بہت غصے میں کہا یہ سب کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم ابھی تک مچھلیاں ہی نکال رہی ہو، کل صبح تک بناؤ گی کیا؟ اس کے سر پر گھونگھٹ ابھی بھی تھا، چہرہ دیکھنا مشکل تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تم جلدی سے کھانے کی تیاری کرو، میں آگ جلاتی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جسے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی پلو کھینچ لیتی۔ انت میں ہار کر وہ بولی دیکھو میں نے آگ سلگا دی ہے، اب آگے سارا کام کر لو، کچھ ضرورت ہو تو بلا لینا۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اب انہیں لگا کہ یہاں سے جانے میں ہی ٹھیک ہے، ورنہ میرا بھی سمے خراب ہوگا، ہو سکتا ہے انجان لوگوں سے ڈر رہی ہو۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے اسے کہا کہ میں آ رہی ہوں، جلدی سے کھانا بنا کر رکھنا، اور وہاں سے نکل گئی۔ من ابھی تک پریشان تھا، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی بچوں کے، کبھی باہر، سب کو دیکھ رہی تھی، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ 1 منٹ بھی آرام سے نہ بیٹھ پائی۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے
کہ ان کے لیے وہ گھڑی پہاڑ سی ہو رہی تھی۔ سمے بیتا ہی نہیں بیت رہا تھا۔ 8 منٹ بڑی مشکل سے گزرے اور وہ ترنت ہی کچھ سوچ کر رسوئی کی طرف دوڑی، اور وہاں پہنچ کر جیسے ہی انہوں نے رسوئی کا نظارہ دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے پیر بالکل ہی جم گئے۔ ان سے آگے جایا نہ جا رہا تھا، نہ پیچھے۔ ان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ عورت رسوئی میں بیٹھ کر ساری کچی مچھلیاں کھا رہی تھی۔ ساری رسوئی میں مچھلیاں اور خون بکھرا پڑا تھا۔ اس کے سر سے گھونگھٹ بھی اترا پڑا تھا۔ اتنا خوفناک چہرہ آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بال، ناخن سب بڑھے ہوئے تھے۔ مچھلیاں کھانے میں مگن ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دھیان بھی نہ تھا، اور خوشی سے کبھی کبھی وہ آوازیں بھی نکال رہی تھی، ہوں ہوں سی آواز گونج رہی تھی۔ رسوئی پچھواڑے میں ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کا دھیان بھی ادھر نہیں جا رہا تھا۔ ماں کو کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا تھا کہ چلانے سے کہیں گھر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ چڑیل سے اپنے گھر کو کیسے بچائے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس بھگوان کا نام ہی ان کے دماغ میں آ رہا تھا۔ اچانک وہ آگے بڑھنے لگی اس کی طرف، اور جھٹ سے ایک تھال لیا اور چولہے کی طرف دوڑی۔ اس چڑیل کی نظر بھی ماں پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی کچھ سوچ کر اٹھی اپنی جگہ سے۔ ماں کچھ بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ آج اگر ذرا بھی لاپرواہی ہوئی تو انہیں